بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصی پہچان کے حوالے سے تیسری علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 اور صفحہ 231 میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی اولاد سے ایک شخصیت پیدا ہوگی۔ پھر آگے حضرت مہدی علیہ رضوان کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ سیرت اور اخلاق میں تو میرے مشابہ ہوں گے، لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان شکل و صورت میں میرے مشابہ نہ ہوں گے۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت مہدی علیہ رضوان پیدا ہوں گے۔ جو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہیں بہت سارے ان میں آج ہمارے زمانہ میں جو پائے جاتے ہیں ان کے ماننے والے، لیکن مقتدا ان کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھو، وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے نہیں۔ علی محمد الباب ایرانی کو دیکھو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے نہیں۔ اور ملا اٹکی کو دیکھو، وہ خود جو ہے اپنے لیے نسب کا قائل نہیں اور اس کے ماننے والے اس کے لیے نسب کے قائل نہیں۔ اور اس کے علاوہ ریاض احمد گور شاہی کو دیکھو، اس کا تعلق بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے نہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے نہیں۔ تو اس روایت سے ہمیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے جو شخصی علامت معلوم ہوئی وہ یہ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ تو اس حوالے سے تیسری علامت ہمیں معلوم ہو گئی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے چوتھی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 240 میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ کا حاکم انتقال کر جائے گا، اس کے بعد لوگوں میں جانشینی کے مسئلے پہ اختلاف ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اس خوف سے کہ لوگ مجھ کو مدینہ طیبہ کا حاکم نہ بنا دیں، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف آ جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں چھپ کر رہنے لگیں گے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہوگا اور مدینہ طیبہ میں پیدائش ان کی ہوگی اور مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے جو علامت ہمیں معلوم ہوئی ہے، اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں جو جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے ہیں ان میں یہ علامت موجود نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ مہدویت کیا لیکن وہ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا نہ ہوا۔ ریاض احمد گہر شاہی نے دعویٰ مہدویت کیا لیکن وہ مدینہ طیبہ میں پیدا نہ ہوا۔ علی محمد الباب نے دعویٰ مہدویت کیا لیکن وہ مدینہ طیبہ کا رہائشی نہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ملا محمد اٹکی نے دعویٰ مہدویت کیا لیکن اس کا تعلق مدینہ طیبہ سے نہ تھا اور وہ وہاں کا رہائشی اور پیدائشی نہ تھا۔ تو یہ چوتھی علامت ہمیں جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے اور وہاں سے پھر مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصی پہچان کے حوالے سے چوتھی علامت ہمیں معلوم ہو گئی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں شخصی علامت جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 240 میں روایت ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان جب مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے اور چھپ کر وہاں رہنے لگیں گے تو لوگ ان کو زبردستی وہاں سے گھر سے باہر نکال کر بیت اللہ کے پاس لائیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جبکہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی بیعت جب ہو رہی ہوگی تو حضرت مہدی علیہ رضوان اس وقت مقام ابراہیم
اور حجر اسود کے درمیان موجود ہوں گے اور ان کی بیعت اس جگہ پر ہوگی۔ آپ دیکھیے جن مدعیان مہدویت نے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ان حضرات میں یہ علامت نہیں پائی جاتی۔ مرزا غلام احمد کی بیعت یہاں بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نہیں کی گئی۔ ملا محمد اٹکی کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نہیں کی گئی۔ علی محمد الباب وہاں ایران سے چل کر یہاں مقام گرما آیا اور لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے کہا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو نہ مانا اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ اسی طریقے سے حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے جن لوگوں نے اس عنوان کو اختیار کیا اور جھوٹا دعویٰ کیا، ان میں ریاض احمد گوہر شاہی بھی ہے۔ اس نے بھی جھوٹا مہدویت کا دعویٰ کیا، لیکن اس آدمی کی بیعت بھی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نہ ہوئی۔ اس وجہ سے یہ علامت جو کہ ان حضرات میں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم ان کو مہدی نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے 5ویں علامت معلوم ہو گئی کہ ان کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔